بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم، میں محمد علی، آپ کی اسٹوری ٹیلر۔ ہم نے آج پڑھنا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ جی، حضرت حلیمہ سعدیہ نے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا، اس کے بعد انہوں نے 3 راتیں مکہ میں گزاری، کیونکہ ایک قافلے کے ساتھ ہی ان کو واپس جانا تھا اور تمام خواتین نے ایک ساتھ ٹریول کرنا تھا، تمام قافلے والوں نے۔ اب جیسے ہی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا تو ان کو اپنے اندر بہت تبدیلی محسوس ہوئی۔ وہ کہنے لگیں، میں اتنی بھوکی رہتی تھی اور میری کمزوری ایسی تھی کہ میری کمزوری کی وجہ سے میرے اپنے بیٹے کے لیے دودھ کافی نہیں ہوتا تھا اور وہ بچہ پوری رات روتا ہی رہتا تھا۔ اب میں نے اپنے بچے کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تو میرے لیے ایک خوشگوار حیرت یہ تھی کہ نہ صرف میرا بچے کا پیٹ بھرا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ بھی بھر گیا۔ ان کے شوہر ان کی اونٹنی کا دودھ دھونے گئے تو حیران رہ گئے۔ وہ اونٹنی جو پورا راستہ باقی اونٹنیوں سے کمزوری کی وجہ سے پیچھے رہتی گئی، اس نے خوب دودھ دیا۔ وہی اونٹنی جو پہلے بہت کم دودھ دیتی تھی، وہ ایک لمحہ میں بدل گئی۔ میں نے اور میرے شوہر نے دودھ پیا اور اپنی بھوک اور پیاس بجھائی۔ ایک مدت کے بعد ہمارا پیٹ بھرا اور ہم سکون کی نیند سوئے۔ بہت سی چیزیں ایسی محسوس ہونے لگیں کہ ہمیں اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ یہ ضرور اس بچے کی برکت سے ہے، ہم کوئی خاص بچہ لے کے آئے ہیں۔ حارث نے کہا، حلیمہ، خدا کی قسم ہم کوئی بہت ہی برکت والا بچہ لے کے آئے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ بتاتی ہیں کہ واپسی کا سفر کا تو منظر ہی کچھ اور تھا۔ واپسی کا سفر تو ایسے لگ رہا تھا مختلف، بالکل مختلف۔ وہ سواری جو مکہ جاتے ہوئے سب سے پیچھے تھی، اب وہ سب سے آگے تھی۔ اب اس سواری میں سوار ہونے کا بھی ایک قصہ ہے۔ اس سواری میں حضرت حارث سوار ہوئے اور حضرت حلیمہ سعدیہ پیچھے سوار ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کے۔ سواری نے اٹھنے سے ہی انکار کر دیا۔ سواری سے اترے، حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہیں وہ آگے بیٹھیں اور سب سے آگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا اور ان کے پیچھے ان کے شوہر حضرت حارث بیٹھے تو سواری اٹھی اور چلنے لگی۔ اب یہی سواری جو آتے وقت سب سے پیچھے تھی، اب سب سے آگے تھی۔ سب حیران تھے، یہ کیا بات ہے؟ سب لوگ پوچھتے، حلیمہ کیا تم نے اپنی سواری بدل لی؟ مکہ جاتے ہوئے تو اس کے لیے چلنا بھی مشکل تھا، اب اس کو پکڑنا مشکل ہے، یہ اتنا تیز جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے حلیمہ کے گھر میں جیسے بہار آ گئی۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، خشک سالی کے دن تھے، ہر طرف گھاس پانی کی کمی تھی، لیکن اس تمام خشک سالی سے ہونے کے باوجود میری تمام بھیڑ بکریاں خوب موٹی تازی ہو گئیں، خوب دودھ دیتی۔ سارے گاؤں کے جانور خشک سالی کا شکار تھے اور میرے جانور روز بروز موٹے ہوتے جا رہے تھے۔ اب وہاں کے گاؤں کے لوگ اپنے تمام چرواہوں کو ہدایت کرتے ہیں۔ اب چرواہا کون ہے؟ چرواہا وہ شخص ہے جو اجرت لے کے بھیڑ بکریاں چراتا ہے۔ جو لوگ خود اپنی بھیڑ بکریاں چراتے ہیں وہ بھی چرواہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کام وہاں کیا جاتا تھا لوگوں کے لیے۔ اکثر اوقات گھر کے بچے بھی چراگاہوں میں چرواہے کے طور پہ اپنے بھیڑ بکریوں کو لے جایا کرتے تھے۔ تو وہاں وہ لوگ اپنے چرواہوں کو کہتے تھے کہ آپ ہماری بھیڑ بکریاں ان چراگاہوں میں لے جاؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں جانتی ہیں۔ لیکن یہ وہ کہاں جانتے تھے کہ فرق چراگاہ کا نہیں ہے، فرق تو اس خوش قسمتی اور اس برکت کا ہے جو حلیمہ سعدیہ کے حصے میں آئی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی زندگی کے گزرے ہوئے دنوں کے بارے میں کہتی ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خیال رکھتی تھی، انہیں کہیں دور نہیں جانے دیتی تھی،
ایک روز میرا دھیان نہ رہا اور شیما حضرت حلیمہ سعدیہ کی بڑی بیٹی اپنے رضائی بھائی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر تپتی دھوپ میں بکریوں کے ساتھ ریوڑ کے پاس لے گئی. میں تلاش میں نکلی، شیما تک پہنچ گئی اور جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شیما کے ساتھ دیکھا تو میں شیما کو ڈانٹنے لگی. اتنی گرمی میں تم بچے کو دیکھ کر اتنی دور آ گئی ہو، اور اگر یہ بیمار ہو گیا تو؟ شیما نے جواب دیا، اما جان گرمی کیسی؟ جہاں یہ میرا بھائی جاتا ہے وہاں یہ بادل کا ٹکڑا ہر وقت سایہ کیے رہتا ہے، اور گرمی کیسی، ہم تو سائے میں ہوتے ہیں. اور 2 سال جو حلیمہ سعدیہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا، اس میں ہر دن آنے والے دن سے بہتر ہوتا تھا. سارا گاؤں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا تھا. اگر کسی کے جسم میں کوئی تکلیف ہوتی تو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی پیاری سی ہتھیلی کو تکلیف والی جگہ پہ لگاتے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بیمار انسان فوراً صحت مند ہو جاتا. صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانور بھی اس رحمت سے محروم نہ رہے. گاؤں میں اگر کوئی جانور بیمار ہو جاتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا اور وہ چھوٹے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیارا سا ہاتھ اس جانور پر پھیرتے تو وہ جانور تندرست ہو جاتا. حلیمہ سعدیہ بتاتی ہیں کہ ایک دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے بیٹھی اور بکریوں کا ایک ریوڑ قریب سے گزرا. ایک بکری ریوڑ سے علیحدہ ہوئی، آگے بڑھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ پیار کیا اور واپس بکریوں میں شامل ہو گئی. اب سارے گاؤں کو علم ہو چکا تھا کہ یہ قریشی بچہ کوئی عام نہیں بلکہ خاص بچہ ہے. اس کا چہرہ بہت روشن تھا. حلیمہ سعدیہ بتاتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنا عرصہ میرے پاس رہے کبھی بستر گندا نہیں کیا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ہم آج کل دیکھتے ہیں، ہم اپنے بچپن کو دیکھیں، ہم اپنے ارد گرد اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھیں، بچوں کو ٹوائلٹ ٹرین ہونے میں 2 سے 3 سال لگ جاتے ہیں. ایک دن میں 4 مرتبہ ان کے ڈائپرز چینج کرنے پڑتے ہیں. بچہ جب تک گفتگو سیکھ نہیں لیتا تب تک بتا نہیں پاتا، حتیٰ کہ کچھ بچے چلنے لگتے ہیں تو وہ اپنی ٹوائلٹ ٹریننگ کو بتا نہیں پاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پاک، اتنا طہارت والا اور اتنا طاہر اور اتنا صاف بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے بچپن میں بھی اپنا بستر گندا نہیں کیا، کبھی اپنے کپڑے خراب نہیں کیے. اور حضرت حلیمہ سعدیہ بتاتی ہیں کہ میں مقررہ وقت پر ان کو واش روم لے جایا کرتی تھی اور ان کی صفائی اور ستھرائی بہت اعلیٰ تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہو گئے. اب دودھ پلانے کا ٹائم پیریڈ ختم ہو گیا. اب وہ وقت آ گیا جب بچے کو ماں کے حوالے کیا جانا تھا. جب وہ اپنے بچے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے ان کی والدہ بی بی آمنہ اور دادا حضرت عبد المطلب کے پاس لے کے گئے تو انہوں نے ان کی توقعات سے بڑھ کر ان کی خدمت کی. لیکن میں اس دل کا کیا کرتی جو دل چاہتا ہی نہیں تھا کہ یہ بچہ مجھ سے دور جائے. ایسے لگ رہا تھا کچھ کٹ رہا ہے. اتفاقاً مکہ میں ان دنوں وبا پھیلی ہوئی تھی. اب یہ بات تو ہم پہلے ہی جان چکے ہیں کہ مکہ ایک تجارتی شہر تھا، باہر کے لوگ آتے تھے، ساتھ میں جرمز بھی آتے تھے. وبا اس بیماری کو کہا جاتا ہے جو ایک سے دوسرے کو لگ کے بہت زیادہ تعداد میں پھیل جاتی ہے، اور پرانے زمانوں میں کبھی کبھی اس طاعون کی وبا سے پورے کے پورے گاؤں بھی تباہ ہو جاتے تھے، لوگ فوت ہو جاتے تھے. اب ہم دونوں میاں بیوی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم اس وبا کو بہانہ بنا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دن کے لیے اپنے پاس مزید رکھ سکتے ہیں. ہم نے بی بی آمنہ سے بڑے ہی ادب سے درخواست کی کہ بی بی آمنہ، وبا خطرناک ہو سکتی ہے، اس لیے بچے کی صحت کے لیے بہتر ہے کہ آپ ان کو ہمارے ساتھ ہی بھیج دیں. ہم ان کی گاؤں کی تازہ ہوا میں ان کا بہت بہتر خیال رکھیں گے. اور کچھ اصرار کرنے پہ بی بی آمنہ راضی ہو گئیں. ایک بار بچے کو پھر وہ دوبارہ اپنے ساتھ گاؤں لے آئیں. ہم اتنے خوش تھے کہ وہ پیارا بچہ پھر سے ہمارے پاس آ گیا. اور شیما ان کی بڑی رضائی بہن، ان کی خوشی کی تو حد نہیں تھی. کبھی کھلاتی، کبھی پلاتی، کبھی لوریاں سناتی، کبھی گیت گا کر دل بہلاتی.
ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، کیونکہ اب وہ بڑے ہو گئے ہیں، اب انہوں نے بات کرنا بھی سیکھ لی ہے، اور وہ آپ حلیمہ سعدیہ سے پوچھنے لگے، اماں میرے بہن بھائی کہاں جاتے ہیں؟ میں سارا دن ان کو نہیں دیکھتا۔ میں نے جواب دیا، وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کی۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جانا شروع کر دیا۔ شیما بیان کرتی ہیں کہ جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بکریوں کا ریوڑ چڑھاتے تو بکریاں ادھر ادھر نہیں جاتی تھیں اور کمال محبت سے ان کے ارد گرد ہی رہتی تھیں اور وہیں سے کھاتی تھیں اور وہیں رہتی تھیں۔ لیکن ان دنوں میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ دو نورانی صورت والے انسان سفید لباس پہنے ہوئے وہاں آئے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر پہاڑی کی طرف لے گئے۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھولا۔ یہ دیکھ کر ان کا بھائی عبداللہ گھبرایا ہوا دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور مجھے بتایا، اماں اماں، دو آدمی قریشی بھائی کو اٹھا کر لے گئے ہیں، انہوں نے ان کا سینہ کاٹ دیا ہے۔ میری تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میں دوڑتی ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی۔ جب دیکھا تو وہ ٹھیک ٹھاک کھڑے تھے، آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، گویا نورانی صورت والے انسان جس طرف گئے ہیں وہ اسی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ میں اور حارث دونوں پریشان ہوئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو انہوں نے کہا، سفید کپڑے پہنے ہوئے دو آدمی میرے پاس آئے، مجھے اٹھا کر لائے، میرا سینہ چاک کیا، میرے سینے سے کوئی چیز نکال کر باہر پھینکی، میرا دل نکالا، ایک تشت میں رکھ کر پانی سے دھویا اور دل واپس میرے سینے میں رکھ دیا اور میرے سینے پر ہاتھ پھیرا اور آسمانوں کی طرف اڑ گئے۔ اس سارے عمل میں مجھے ذرہ برابر تکلیف نہیں ہوئی۔ اب اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس عمل کو شک صدر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک روایات کے مطابق 4 مرتبہ ان کا شک صدر کیا گیا۔ ان کے دل میں سے جتنے بھی انسانی نفسانی وساوس اور جتنے بھی ایسے توہمات اور خیالات جو نفس کی شر کی برائی تھی وہ دھو کے نکال دی اور اس کو ان کے دل کو نور سے دھو کے ان میں ڈالا گیا۔ اور جہاں تک یہ سوال ذہن میں آئے کہ سینہ کٹ کیا اور پھر سینہ واپس جوڑا اور پھر وہ ایک ہاتھ، ہم اللہ کی تخلیق ہیں۔ اللہ تعالیٰ پورے کائنات کے خالق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو نہ ہونے سے بنانے پہ قادر ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں بے تحاشا فروٹس دیکھتے ہیں، بے تحاشا ویجیٹیبلس دیکھتے ہیں، سب ایک ہی زمین، ایک ہی پانی، ایک ہی سورج کی تپش سے پل بڑھ کے بڑے ہوتے ہیں، لیکن کسی کا ٹیسٹ کسی سے نہیں ملتا، کسی کا رنگ کسی سے نہیں ملتا، کسی کی شکل کسی سے نہیں ملتی، کسی کے نیوٹرینٹس کسی سے میچ نہیں کرتے۔ ہم ایک سپریم اپنے آلمائٹی سپریم ہمارے اللہ ہیں۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی خالق اور تخلیق کرنے والا نہیں ہے۔ تو کیا ان کی قدرت ان کے پیارے محبوب کے لیے کام نہیں کرے گی؟ اللہ چاہے وہ مرے ہوئے کو زندہ کر دے، اللہ چاہے وہ نہ بنی ہوئی چیز کو بنا دے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کے لیے کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے اس میں کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی ایسی چیز ایسی نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا بالکل ہو سکتا ہے۔ اور یہ بالکل سچ ہے کہ شک صدر ہوا اور 2، 3 سے 4 مرتبہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں۔ اب حلیمہ سعدیہ اس صورتحال کے بارے میں بتاتی ہیں کہ میں نے فوراً سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض کا دامن اٹھا کر سینہ دیکھا تو وہاں کچھ نشان نہیں تھا۔ اب میری جان میں جان آئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے انہیں گلے لگایا اور آنسوؤں سے میرا چہرہ تر تھا اور میں بار بار ان کو چوم رہی تھی اور بار بار ان کا چہرہ تک رہی تھی اور بار بار شکر ادا کر رہی تھی کہ یہ بچے کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اور حارث بچے کو گھر لے آئے۔ ہم بہت پریشان تھے، ہم سوچوں میں ڈوبے ہوئے تھے اور میں نے حارث سے کہا کہیں ہمارے قریشی بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچے،
کیوں؟ بچے کے خاص ہونے کی نشانیاں تو ان تک تھیں، بچے کے بابرکت ہونے کا تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے بے انتہا بار ثبوت دیکھا تھا، اس لیے کوئی ان کے پیچھے اور ایسے آسمان سے کوئی اترے اور آسمان کی طرف جائے تو ان کو خوف محسوس ہونے لگا۔ انہوں نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ ہم اسے اس کی والدہ کے پاس واپس چھوڑ آئیں۔ اب انہوں نے اپنے دل پہ پتھر رکھا اور حارث اور حضرت حلیمہ سعدیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ گئے۔ بی بی آمنہ سے ملاقات کی اور انہیں کہا کہ آپ کا بیٹا آپ کے پاس واپس چھوڑنا چاہتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ نے سینہ چاک ہونے والی بات بی بی آمنہ کو منوعاً بتائی اور کہا کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے پاس انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو بی بی آمنہ نے کہا اگر تمہارا خیال ہے کہ اس بچے پر کوئی جن بھوت کا سایہ ہے تو ایسی کوئی بات نہیں، شیطان میرے بیٹے کے قریب بھی نہیں آ سکتا، یہ تو بہت ہی رحمت اور برکت والا بچہ ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جہاں پورا گاؤں، پورا علاقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں اور رحمتوں کو جانتا تھا، تو وہاں سگی ماں سے بڑھ کے کون جانے گا؟ حلیمہ سعدیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی آمنہ کے حوالے کیا اور اپنے گاؤں آ گئی۔ اب ان کے پاس صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا گیا خوبصورت وقت کی خوبصورت یادیں ہی رہ گئی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ مکہ میں رہنے لگے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں آگے ڈسکس کریں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا اور دل کی گہرائیوں سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھ کے بھیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ جزاک